الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و صحابہ و اتباع اجمعین الی یوم الدین۔ دروس سرمایہ کے دوسرے باب کا مطالعہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو سرمایہ داری کی فکری اساس، سرمایہ داری عیسائیت اور یہودیت۔ سرمایہ داری کا اساسی کلمہ اردو میں کلمہ لا الہ الا انسان ہے، لہذا اصولاً وہ ہر اس مذہب کی نفی کرتی ہے جس میں کسی غیر انسانی رب اور خالق کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اس میں میرا نقطہ نظر کچھ تھوڑا سا مختلف ہے، گو کہ اس پہ اس اختلاف پہ نقطہ نظر کا جو ثمرہ ہے وہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ سرمایہ داری ہے بنیاد، سرمایہ داری ہے ایک دین، اور اس کے کئی مذاہب ہیں یا آئیڈیالوجیز ہیں، نظریات ہیں یا تشریحات ہیں۔ تو انسان پرستی جو ہے اس میں ایک بنیادی اس کا، اور انسان پرستی کے تین بنیادی، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن جو تاریخی طور پہ ہیں، ایک فرد پرستی، نوع پرستی، انسان بیسن نوع، اور قوم پرستی۔ اس کو کہتے ہیں لبرلزم، اور اس کی کئی شکلیں، اس کو عمومی طور پہ جو ہے کمیونٹیرینزم کہتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی جو مقبول عام شکل رہی ہے وہ سوشلزم ہے۔ اور قوم پرستی جو ہے تو معلوم ہی ہے۔ تو جو لا الہ الا انسان ہے وہ انسان پرستی کا کلمہ ہے، اور سرمایہ داری کے لیے جو ہے انسان پرستی جو ہے ضروری نہیں ہے، حالانکہ یعنی تاریخی طور پہ وہ، اور حقیقت میں یہ ہے کہ وہ سرمایہ داری جو ہے انسان کی پرستش کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پہ خواہش کی پرستش کا طریقہ، اور خواہشیں جو ہے وہ گو کہ انسان اور فرد کے اندر سے نکلتی ہیں۔ جب وہ خواہشوں کی پیروی کی جاتی ہے تو خواہش ایک اس کا مستقل وجود بن جاتا ہے، خواہشات کا۔ تو اگر سرمایہ داری کا وہ ایک کلمہ ہے تو وہ یہ ہے کہ خواہشات کے سوا کوئی خدا نہیں۔ قرآن مجید میں اس میں فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ تو تفسیر بغوی میں ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، قال ابن عباس والحسن وقتادہ، ابن عباس اور حسن وقتادہ نے کہا ذالک الکافر، یہ وہ کافر ہے، اتخذ دینہ ما یہوی، اس نے اپنا دین اس چیز کو بنا دیا جو اس کی خواہش، جو اس کا دل کرتا ہے اس کو وہ دین بنا لیتا ہے۔ فلا یہوی شیئا الا رکبہ، اور جس چیز کی اس کو خواہش ہی اس کے اوپر چڑھ گیا، یعنی اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا یا اس کو اس نے اپنا لیا، اس لیے کہ لأنہ لا یؤمن باللہ، نہ اللہ کا اس کو خوف ہے، ولا یخافہ، فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ فلا یہوی شیئا الا رکبہ، اس کی جو بھی چیز کی خواہش کرتا ہے اس پہ
خواہش کے عصب پر جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے، اس لیے یعنی اس کو مکمل کرنے پہ لگ جاتا ہے، اس لیے کہ لأنہ لا یؤمن باللہ ولا یخاف، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے یعنی ایمان حقیقی، اور نہ اس کا خوف رکھتا ہے، ولا یحرم ما حرم اللہ، نہ وہ حرام کرتا ہے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ اور دوسروں نے کہا کہ معنی ہو اس کا معنی آیت کا اتخذ معبود، اس نے اپنا معبود جو ہے اپنی خواہش کو بنا دیا، یعنی اس کے پیچھے چلتا ہے، فَيَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، تو جو اس کا نفس چاہتا ہے اسی کی وہ عبادت کرتا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کرتا ہے، اور خواہش کی یہ ہے کہ خواہش کے پیچھے اگر آپ لگ جائیں تو وہ آپ کے اوپر چڑھ جاتی ہے، آپ کے اوپر حکمراں ہو جاتی ہے، آپ اس پر آپ لگتا تو یہ ہے آپ اپنی خواہشیں پورا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خواہش جو ہے وہ آپ سے کام کروا رہی ہے۔ تو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ وہ خدا ہو گئی، اس کا ایک اپنا وجود ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے مطلب یہ تزکیے کی اس لیے اہمیت ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر خواہشات آپ کے ارادے اور ارادہ الہی کے تابع نہ ہوں تو پھر جو ہے عبادت رب جو ہے ناممکن ہے، اور اخلاقیات بھی ناممکن ہے۔ اس لیے مطلب تصوف کی اور تزکیہ نفس کی اس لیے اہمیت ہے کہ وہ علم ہے جس کے نتیجے آپ جو ہے خواہشات کو ارادہ الہی کے تابع کرتے ہیں، اور اپنے دل سے خواہشات کی حکمرانی کو جو ہے رفع کرتے ہیں، اور اس کا کئی طریقے، لیکن اہم طریقہ جو ہے تقلیل ہے، تقلیل یعنی تقلیل ہے، حتیٰ کہ مطلب جو حلال چیزیں ہیں ان کی بھی تقلیل، تاکہ جو ہے خواہش آپ کے اوپر حاوی نہ ہو جائے۔ تو تقلیل طعام، تقلیل کلام، تقلیل نیام نوم، تقلیل اختلاط مع الانام، وہ ساری چیزیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اور قال سعد بن جبیر كانت العرب يعبدون الحجارة والذهب والفضة فإذا وجدوا شيئا أحسن من الأول رموه أو كسروه وعبدوا الله آخر۔ عرب جو ہے وہ عبادت کرتے تھے پتھروں کی اور سونے کی اور چاندی کی، اور جب ان کو کوئی زیادہ اچھی چیز مل جاتی تھی تو پرانی اپنے معبود کو اٹھا کر پھینک دیتے تھے اور اس کو توڑ دیتے تھے اور وہ دوسرے کی عبادت شروع کر دیتے۔ تو اس سے بھی مطلب یہی ہے کہ خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں، تو خواہش پہلے اس پہ اٹکی ہوئی تھی تو اس کو پوچھتے تھے، دوسری چیز پہ اٹک گئی تو پہلی چیز کو جو ہے اٹھا کر پھینک دیا اور اس کے پیچھے لگ گیا۔ اور قال الشعبی انما سمی الہوا لأن یہوی بصاحب من النار، اور خواہش کو ہوا عربی میں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو جو اس کے پیچھے چلتا ہے اس کو آگ میں لے جاتی ہے، وہ خود ایک آگ ہے، یعنی وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یعنی خواہشات پر چلنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کو علم ہوتے ہوئے بھی جو خواہش جو ہے اس علم پر بھی غالب آ جاتی ہے، اور پھر اس علم کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کی آنکھوں پر اور آپ کے کانوں پر اور آپ کے دل پر اور آپ کے عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ یہ پردہ جو ہے یہ خواہش کا ہی پردہ ہے، اور خواہش کا پردہ جب آپ کے دل پہ پڑ جاتا ہے، اور خواہش کا پردہ جب آپ کے کانوں پہ پڑ جاتا ہے، اور خواہش کا پردہ جب آپ کے علم پہ پڑ جاتا ہے، تو وہ پردہ جو ہے وہ ایک ظلمت ہے، تو پھر آپ حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو خواہش کی یہ حیثیت ہے۔ تو علم یعنی مطلب اس لیے مطلب یہ ہے کہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس لیے علماء جو ہیں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی کرتے تھے، کیونکہ اگر آپ کی خواہش جو ہے وہ جو ہے آپ کے تابع نہ ہو، اور آپ کی خواہش جو ہے وہ آپ پر غالب ہو، تو آپ کے علم کا کوئی فائدہ نہیں، وہ علم جو ہے شیطان کا اعلی کار بن جائے گا آپ کے، چاہے ایون یعنی وہ اگر علم دین ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ امام غزالی نے جو اپنی کتابوں میں اور دوسرے مرشدین نے اپنی کتابوں میں جو ہے واضح کیا۔ تو اس سے میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ سرمایہ داری کا جو کلمہ ہے
سرمایہ داری میں جو اصل جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ خواہش کی عبادت کی جاتی ہے، وہ انسان کی نہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ اپنے خواہشات کو، ہاں اس کا جو جواز فراہم کیا جاتا ہے وہ جواز انسان پرستی کے ذریعے، اور انسان پرستی کا کلمہ یہ ہے کہ انسان کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو یہ تو تھوڑا میں استدراک اس کا لمبا ہو گیا، لیکن یہ ایک اہم بحث ہے، اور یہ بھی یعنی ہم نے اب لگ تو یہ رہا ہے کہ میں یعنی اس میں لگ تو رہا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں نے چیلنج کیا، لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی انہی سے ہی سیکھا ہے، تو اس میں مطلب یہ میری کوئی قابلیت نہیں ہے اور ٹھیک ہے، تو ایسے تو سرمایہ داری کا اساسی کلمہ لا الہ الا اللہ انسان ہے، یعنی یہ کہیے کہ سرمایہ داری کے مذاہب میں جو انسان پرستی سب سے بڑا مذہب ہے اس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ انسان، لیکن سرمایہ داری کا اپنا کلمہ جو ہے خواہشات، لہذا اصولاً وہ ہر اس مذہب کی نفی کرتی ہے جس میں کسی غیر انسانی رب اور خالق کی عبادت کی جاتی ہے، اور کیونکہ مذاہب خاص طور پہ عیسائیت اور اسلام خواہشات کی غلامی کو چیلنج کرتے ہیں، تو اس لیے سرمایہ داری جو ہے اس لحاظ سے جو ہے ان دونوں مذاہب کی خاص طور پہ نفی کرتی ہے، اور سرمایہ داری نے جہاں جہاں بھی اور جب بھی فروغ پایا مذہبی انفرادیت، معاشرت اور ریاست کو مجروح اور مفلوج کر کے ہی غلبہ حاصل کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی روح نکل جاتی ہے، یعنی لوگ نماز روزہ تو پڑھ سکتے ہیں، یعنی چرچ بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جو خدا خواہشات کو خدا کے احکام کے تابع کرنے اور اس میں جو ہے سکون حاصل کرنے کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے اصل غم اور ہم جو ہے وہ آپ کی خواہشات نفسی بن جاتی ہیں، تو لہٰذا اصولاً ہر اس مذہب کی نفی کرتی ہے جسے غیر انسانی رب اور خالق کی عبادت کی جاتی ہے۔ سرمایہ داری نے جہاں جہاں بھی اور جب بھی فروغ پایا مذہبی انفرادیت، معاشرت اور ریاست کو مجروح اور مفلوج کر کے ہی حاصل کیا۔ اس کے باوجود سرمایہ دارانہ فکر کی اساس کی جڑیں یہودیت اور عیسائیت کی فکر میں پیوست ہیں، کیونکہ یہودیت اور عیسائیت کی گمراہی کی وجہ ہی سے یہ موقع ملا سرمایہ داری کو جڑیں پکڑنے کی لوگوں کے روح کے اندر اور معاشروں میں اور ریاست پر ہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرمایہ داری کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر فکر کو استعمال کرتی ہے، یعنی عیسائیت جو ہے سرمایہ داری کے خلاف ہے، اسلام سرمایہ داری کے خلاف ہے، لیکن یہ کہ اسلام لوگوں نے عیسائیت کا سرمایہ دارانہ جواز، سرمایہ داری کا عیسائی جواز پیش کیا، خاص طور پہ پہلے پروٹیسٹنٹزم نے اور اس کے مختلف شاخوں نے، اس کے بعد کیتھولک بھی اسی میں لگ گئے، اور اسلام کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب یہ جدید فکر میں، یعنی یہ علماء کے طبقے میں ہم نے تقی عثمانی صاحب کو دیکھا کس طرح انہوں نے اسلامی سرمایہ داری کا ایک جواز پیش کیا ہے، اور پھر غیر علماء کے طبقے میں ہم نے دیکھا جماعت اسلامی والوں میں پروفیسر خورشید صاحب نے کس طرح سرمایہ داری کا جواز پیش کیا۔ تو سرمایہ داری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر فکر کو اپنے جواز اور فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہے بغیر اس فکر کو بظاہر رد کیے، تو یعنی مطلب یہ کہ تو یہ سرمایہ داری کی ایک قوت، سرمایہ داری کو قوت فراہم کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ مذاہب جو ہیں سرمایہ داری کے خلاف ہیں، سرمایہ داری کی فکری اساس کی جڑیں یہودیت اور عیسائیت کی فکر میں پیوست ہیں، اور خاص طور پہ یہودیت کی، اور اس میں وہ ہمارے یہاں لوگ جو ہیں مطلب یہ کہ جس کو کہتے ہیں کنسپیریسی تھیوری، کہ یہودیوں کی سازش ہے کوئی سرمایہ داری،
یہ نہیں ہے، لیکن یہودی فکر کی سرمایہ داری فکر کے ساتھ ایک جوڑ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہودی جو ہے یورپ میں ہزاروں سال تک عیسائیوں، کیونکہ عیسائی تو سود نہیں لیتے تھے اور اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے یہودیوں کا استعمال کیا. تو یہ اس لحاظ سے مطلب یہ کہ وہ سودی کاروبار 1000 سال سے کر رہے تھے. تو یہ ایک فطری بات ہے کہ ان کا سرمایہ داری میں جو ہے ایک رول اہم ہوگا. یہودیت کے دو عقائد نے سرمایہ دارانہ مابعد الطبیعیات میں جگہ پائی. مابعد الطبیعیات کا مطلب ہے ایمانیات میں. ایک تو یہ کہ یہودی الہیات میں آخرت کا تصور نہایت مبہم ہے، اور آخرت کا تصور جو ہے وہ سرمایہ داری، حقیقی جو آخرت کا تصور ہے وہ سرمایہ داری کی بالکل ضد ہے، اور موت کا جو تصور ہے، کیونکہ سرمایہ داری اس خیال پر مبنی ہے تہذیب کے طور پہ. یعنی اس کے پیچھے جو خیال کار فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ کو دوام حاصل، یہ زندگی ساری زندگی ہے اور آپ کو دوام حاصل ہو سکتا ہے. اور اسی لیے جو آدم علیہ السلام اور شیطان اور ابلیس کا قصہ جو قرآن مجید میں فرمایا، تو اس میں بھی جو ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، وہ سارا ہمارے لیے سبق تھا، ورنہ تو وہ نبی ہیں، مطلب وہ تو معصوم ہیں. اس میں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بتائی کہ مطلب یہ کہ اس پتے کو، جو اس درخت کے پھل کو اگر تم کھاؤ گے یا اس درخت کا، تو تمہیں جو ایک چیز اس نے کی، ملک لا یبلا، تو ایسی حیات اور ایسی زندگی ہے اور ایسا اقتدار اور ایسا ملک جس کو کبھی زوال نہیں. تو یہ دوام کا جو تصور ہے، زندگی کی ابدیت، کائنات کی ابدیت، اس لیے یونانی فلسفے میں جو کائنات کی ابدیت کی بحث ہے ارسطو کی، جس کو امام غزالی نے رد کیا، اسی لیے اہمیت ہے. یہ جو ہے ابدیت کا تصور اور موت کو بھلانا، کیونکہ جب تک آپ کو موت یاد رہے گی، آپ جو ہے وہ زندگی میں اپنے آپ کو پوری طرح منہمک نہیں کر سکتے. اور جدید سائنس نے شروع میں 19ویں صدی میں تو یہ بھی مطلب یہ کہ لوگوں کو دلاسا دیا کہ مطلب یہ موت پر بھی ہم قبضہ پا لیں گے. تو یہودیت کے دو عقائد نے سرمایہ دارانہ مبادیات میں جگہ پائی. ایک تو یہ کہ یہودی الہیات میں آخرت کا تصور جو ہے وہ نہایت مبہم ہے، اور جہنم کا تذکرہ تو سرے سے موجود ہی نہیں ہے. عہدنامہ قدیم جو بائبل آج کل ملتی ہے، اس میں جو عہدنامہ قدیم ہے، وہ جو یہودیوں کی کتابیں ہیں ان کو عہدنامہ قدیم کہتے ہیں. اس میں کئی کتابیں ہیں، جیسے مطلب یہ کہ تکوین، جینیسس اور ایکسڈس، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں تورات بھی آ جاتی ہے اور دوسری اور بھی کئی کتابیں ہیں. تو زیادہ تر جو بائبل ان کے بولتے ہیں، اس میں کتابیں جو ہیں وہ عہدنامہ قدیم کی ہیں. یعنی عہدنامہ جدید کی کتابیں تو تھوڑی سی ہیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی ہیں. تو جو آپ کی عموماً اس کو جوش بائبل کہتے ہیں، اور جو عہدنامہ جدید ہے اس کو عیسائی بائبل. لیکن عیسائی پرانے عہدنامہ قدیم کو بھی مانتے ہیں اور عہدنامہ جدید کو بھی مانتے ہیں، جبکہ یہودی صرف عہدنامہ قدیم کو مانتے ہیں. تو جہنم کا تذکرہ تو سرے سے موجود نہیں ہے، اور عہدنامہ قدیم بنی اسرائیل کی تاریخ عروج اور زوال پر مبنی ہے، یعنی اس کی قومی تاریخ ہے زیادہ. اور یہودی نجات کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ بھی جزا اور سزا کے پورے عمل کو دنیاوی کامیابیوں اور ناکامیوں سے متعلق کرتا ہے، جبکہ اللہ کے دین کا جو اصل وہ ہے یہ کہ اصل کامیابی تو والآخرت خیر و ابقیٰ، یعنی اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی. اور حیات بعد الموت کے بارے میں عہدنامہ قدیم کو صرف چند اشارے ملتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں تو موت اور حیات بعد الموت کا تذکرے سے قرآن مجید تو بھرا پڑا ہے. اس کا ایک بنیادی یعنی اور اسلامی عقائد کی جو بنیاد ہے اس میں مطلب توحید اور رسالت اور آخرت، یہ تین بنیادی عقائد ہیں.
اور پورا زور دنیاوی کامیابیوں کے حصول پر ہی ہے. یعنی یہودیت میں موت اور زندگی بعد موت کا تصور بہت کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی ہے، اسی میں جو ہے کوشش کرو، جیسے کہ بابا نے کہا. حیات بعد الموت کے بارے میں عہد نامہ قدیم صرف چند مبہم اشارے دیتا ہے، پورا دور دنیاوی کامیابیوں کے حصول پر مبنی ہے. اس لیے مطلب یہودیت سرمایہ داری نہیں ہے، لیکن یہودیت کے تصور کا سرمایہ داری سے ایک فطری میل ہے ان معنوں. سرمایہ داری نے اس فکر کو اپنے عروج اور انتہا تک پہنچا دیا. یعنی اس فکر کو کہ زندگی ہی سب کچھ ہے، بیش کوش کے زندگی دوبارہ نیست ہے. سرمایہ دارانہ فکر اور روحانیت میں موت کا سرے سے کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ موت کو بھلائے رکھنا جو ہے سرمایہ داری کی قوت کے لیے ضروری ہے. اس لیے مطلب یہ ہے کہ جو سرمایہ داری میں جو چیزیں ثقافت پاتی ہے، اس کو ایک ناچ گانے شراب، اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اسی کے ذریعے آپ موت کو بھولتے ہیں، لغو اور لاہو اور لعب کے ذریعے، اور کھیل بھی یعنی اسپورٹس. سرمایہ دارانہ عمل کا مقصد دنیا ہی میں جنت بنانا ہے، اسی کو پروگریس کہتے ہیں. اور یوٹوپیاز جو ہیں وہ جو ہے سرمایہ داری کی فکر جب سے پروان چڑھی ہے، وہ مغربی سیاسی فکر کا ایک اہم جزو. تو اس پر رکتے ہیں انشاءاللہ، اگلی بار یہیں سے شروع کریں.